میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، اسلام کے اندر مساجد کی بڑی اہمیت ہے۔ مسجدیں اسلام کی آن شان بان ہے اور اسلام والوں کی پہچان ہے۔ جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں وہاں پر چھوٹی بڑی کوئی نہ کوئی مسجد ضرور موجود ہوتی ہے، اور مسجد کا ہونا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں پر اللہ کے ماننے والے پائے جاتے ہیں۔ اور جہاں پر مسجدیں نہیں ہوتی ہیں، چھوٹی یا بڑی کسی بھی طرح کی کوئی مسجد نہیں ہوتی ہے، تو معلوم نہیں ہوتا، محسوس نہیں ہوتا کہ یہاں پر مسلمانوں کی آبادی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے، جب تک کہ کوئی صراحت نہ کر دے کہ یہاں مسلمان بھی پائے جاتے ہیں۔ تو مسجدیں یہ مسلمانوں کی پہچان ہیں، اسلام کی آن اور شان ہے، اسلام کا یہ سمبل ہے، شعائر اسلام میں سے ہے۔ قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مساجد کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر تقریباً 28 جگہ مسجد کا ذکر آیا ہے، لفظ مسجد کا ذکر 28 مرتبہ آیا ہے۔ آپ مسجد کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مسجد کو کون لوگ آباد کرتے ہیں، اس کی تعمیر کون کرتے ہیں، اسے آباد رکھنے کی کوشش، اسے آباد رکھنے کا جذبہ کن کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس کو آباد رکھنے کی کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں، اور اس کے ویران ہونے کی کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں، آج اسی پر آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اللہ کا ارشاد ہے، جیسے کہ خطبے میں یہ آیت پڑھی تھی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر کون کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے ان لوگوں کی صفات بیان فرمائی کہ یہ لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ پہلی چیز یہ من آمن باللہ، کہ وہی لوگ مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی صفات اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اللہ کی ذات سے توقع ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کا راستہ دکھا دے گا، وہاں تک پہنچا دے گا۔ مسجدوں کو آباد کون نہیں کر سکتے؟ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ مشرکوں کا تو یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ کفار مکہ کے پس منظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ مسجد حرام کو آباد رکھنا، اللہ کے ذکر سے اسے آباد رکھنا، یہ مشرکوں کا کام نہیں ہے۔ وہ لاکھ کہتے تھے کہ ہم مسجد حرام کے رکھوالے ہیں، خانہ کعبہ کے رکھوالے ہیں، ہم اس کو آباد رکھتے ہیں، مگر اللہ کہہ رہا ہے مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ مسجدوں کو آباد رکھنا مشرکوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ پاک نے مساجد کا لفظ ذکر فرمایا ہے، اور مساجد میں جس طریقے سے مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی، جس طریقے سے ان مساجد کا ادب اور احترام کرنا لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے، ادب و احترام کے سلسلے میں دوسری مساجد کا بھی وہی درجہ ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ حدیث پاک کے اندر ان 3 مسجدوں کا ذکر بطور خاص کیا گیا ہے کہ ثواب کی نیت کر کے وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے جانا
یہ بہت بڑا ثواب اور برکات کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدی هذا، کہ 3 مسجدوں کے علاوہ رخت سفر باندھنا، سفر کے لیے جانا یہ جائز نہیں ہے۔ 3 مسجدوں کے علاوہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا درست نہیں ہے۔ پہلی مسجد خانہ کعبہ کی مسجد مسجد حرام ہے جو مکہ میں ہے، اور دوسری مسجد مسجد اقصیٰ ہے جو کہ بیت المقدس میں ہے، اور تیسری مسجد مسجد نبوی ہے جو کہ مدینہ المنورہ میں ہے۔ ان 3 مسجدوں کے علاوہ ثواب کی نیت سے جانا کسی بھی مسجد کے لیے جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی ثواب کی نیت سے سوچے ہم جا کے دلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھیں گے بہت زیادہ ثواب ملے گا، فلاں جگہ کی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے وہاں بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ نماز کہیں بھی پڑھ لیں، نماز کا جو ثواب ہے اسے ملے گا، لیکن اشتراک کی وہ اس کی کوئی فضیلت ہو اور اس کی نیت کر کے وہاں جانا، سفر کر کے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ویسے نماز کہیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو جس طریقے سے ان 3 مسجدوں کا ادب اور احترام لازم ہے، اسی طریقے سے دنیا کی ساری مسجدوں کا ادب و احترام ضروری ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کی ہیں اور اس میں اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ عبادت صرف اسی کی جائے گی، دعا صرف اسی سے مانگی جائے گی، اور اللہ کے گھر کے اندر صرف اللہ ہی کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ کی مسجدوں کے اندر صرف اسی کا ذکر کیا جائے گا، اسی کے لیے عبادت کی جائے گی۔ اللہ کے گھر کے اندر کسی اور کی بات نہیں کی جائے گی، اس کی بات ہوگی، اس کے دین کی بات ہوگی، اس کی شریعت کی بات ہوگی، اس کا ذکر ہوگا، اس کے کلام پاک کی تلاوت ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوگی، نہ اعلان نہ چندہ، کچھ نہیں۔ مسجد کے آداب ہے، اس کے احترام ہے۔ اللہ پاک نے جہاں پر مسجدوں کو آباد کرنے کا ذکر فرمایا ہے انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کو آباد کرنا 2 طریقے سے ہوتا ہے، ایک ظاہری طور پر مسجدوں کو آباد کرنا ہے اور ایک باطنی یعنی اندرون طریقے پر مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ ظاہری طور پر مسجدوں کو آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کو اچھا بنایا جائے، نقش و نگار سے اسے مزین کیا جائے، خوبصورت و عالی شان مسجد تیار کی جائے، یہ ظاہری اعتبار سے مسجدوں کو آباد کرنا ہوا۔ اور باطنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے مسجدوں کا آباد کرنا یہ ہے کہ مسجدیں نمازیوں سے بھری رہے، مسجدوں میں تلاوت کلام پاک ہوتا رہے، مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہوتا رہے۔ یہ باطنی اور روحانی اعتبار سے مسجد کو آباد کرنا ہے، جو کہ پہلے کے مقابلے میں ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب یعنی جب قیامت کا زمانہ بہت قریب ہوگا تو لوگ مسجدوں کو بہت ہی مزین کر کے بنائیں گے، نقش و نگار کے ساتھ مسجدوں کو بڑی عالیشان مسجدیں بنائیں گے، حسن و آرائش میں، زیبائش میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی، مگر نمازیوں کے اعتبار سے مسجدیں ویران ہوں گی۔ آپ جامع مسجد بنا لیں، کئی ہزار لوگوں کے بیٹھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے عالیشان وسیع و کشادہ مسجدیں بنا لیں، اگر وہاں نمازی نہ ہوں تو مسجدوں کو آباد کرنے کا، مسجدوں کو تعمیر کرنے کا کوئی مقصد نہیں۔ اور حدیث میں یوں آتا ہے کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو آباد کرتے ہیں، اسے آباد کرتے ہیں، اور جو اللہ کے گھر کو ویران کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو ویران کرتے ہیں۔ تم نے اللہ کے گھر کو بنایا اس لیے کہ یہاں پر لوگ نماز پڑھیں، یہاں پر اللہ کا ذکر ہو، یہاں پر تلاوت قرآن پاک ہو، یہ سب نہ ہو کر مسجدیں ویران ہیں یا نمازی کم آ رہے ہیں، تو اس طریقے سے تم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، اللہ کے گھر کو تم نے ویران کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کو بھی ویران کریں گے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمائی۔ تو مسجدوں کو آباد کرنا ظاہری اعتبار سے بھی ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری باطنی اعتبار سے ہے کہ مسجدوں کو آباد کیا جائے اپنے سجدوں کے ذریعے سے، اپنے ذکر کے ذریعے سے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے۔
یہ ہے اصل مسجد کی آبادی اور مسجد کو تعمیر کرنا۔ اور قرآن پاک میں اسی کا ذکر آیا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ کچھ گھر ایسے ہیں جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، صبح و شام اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کی ذکر سے، اللہ کی یاد سے نہ ان کی تجارت غافل کرتی ہے، نہ ان کی خرید و فروخت انہیں غافل کرتا ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کی ادائیگی سے اور نماز قائم کرنے سے انہیں کوئی چیز نہیں روکتی ہے، غافل نہیں کرتی ہے۔ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں، ایسے بھیانک دن کے آنے سے ڈرتے ہیں کہ جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، جس میں آنکھیں اور دل لوگوں کے پلٹ جائیں گے، ایسے دن کے یعنی قیامت کے دن سے آنے سے ڈرتے ہیں۔ تو مسجدوں کے اندر اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن پاک میں جگہ جگہ مسجدوں کا ذکر آیا ہے۔ اور جب اسلام کی آمد ہوئی، ابھی اسلام اپنے بڑے ابتدائی مراحل میں تھا، مکہ کے اندر مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان نماز پڑھ سکیں، لیکن وہاں پر آزادی کے ساتھ مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو ان کی ایک جگہ بنی ہوئی تھی، کچھ لوگوں کی ایک جگہ بنی ہوئی تھی کہ کچھ لوگ وہاں جا کر نماز پڑھ لیتے تھے۔ دار ارقم کا ذکر آتا ہے کہ وہاں چند مسلمان جمع ہو جاتے تو نماز پڑھ لیتے تھے۔ مسجد حرام میں کوئی شخص نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، کفار و مشرکین کا غلبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینے سے پہلے ایک بستی پڑتی ہے جس کو قبا کہتے ہیں، مدینے سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ بستی پڑتی ہے، بستی قبا۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوا، وہاں پر آپ نے مسجد کی بنیاد ڈالی، پہلا پتھر پہلی اینٹ آپ نے رکھی، اس کے بعد میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے بنیاد کا پتھر رکھا اور مسجد آپ نے وہاں قائم فرمائی۔ اور وہ مسجد قبا کے نام سے، بستی کے نام سے وہ مسجد مشہور ہو گئی، اور آج بھی وہ مسجد قائم ہے۔ اور خبر میں آیا کہ اس مسجد کی اور توسیع ہو رہی ہے، اسے اور کشادہ کیا جا رہا ہے مسجد قبا کو۔ یہ اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد ہے، انسانی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد مسجد حرام، اور دوسری مسجد مسجد اقصیٰ ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں ان کی تعمیر کا جو دورانیہ ہے وہ ہے 40 سال کا فاصلہ ہے، یعنی مسجد حرام کی تعمیر کے بعد مسجد اقصیٰ 40 سال کے بعد تعمیر ہوئی۔ تو یہ انسانی تاریخ کی سب سے پہلی یہ دو مسجدیں ہیں، لیکن اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد مسجد قبا ہے۔ ابھی مسجد نبوی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان جہاں اپنا قدم رکھتے ہیں وہاں پر ایک مسجد آباد کر دیتے ہیں، ایک مسجد قائم کر دیتے ہیں، اور جہاں 10-20 مسلمانوں کی بستی ہو، آبادی ہو، وہاں ان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ اپنی اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی نسلوں کو اسلامی دھارے سے جوڑنے کے لیے مسجدوں کو قائم کریے، ان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے۔ اپنی آبادی سے پہلے، اپنے گھروں کو بنانے سے پہلے ایک کچی پکی چھوٹی سی مسجد ہونا ضروری ہے جہاں پر مسلمان نماز اکٹھے ہو کر پڑھ سکیں۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ملاقات کے لیے، پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ مسجد نہیں ہے تو سب سے پہلے ان سے یہی بات کہی جاتی ہے کہ آپ کے یہاں 15 گھروں کی آبادی ہے، 20 گھروں کی آبادی ہے، آپ ایک 10x10 کا آپ کمرہ بنائیے، مسجد کے نام سے، نماز گاہ کے نام سے آپ بنائیے۔ آپ مسجد کا نام نہ دیجیے، آپ نماز گاہ مصلی کے نام سے آپ جگہ بنائیے، اور اس میں سارے مسلمان ایک جگہ وہیں پر آ کر نماز پڑھیں۔ آپ ہی میں سے کوئی ایک نماز پڑھائے، باقی سارے لوگ نماز پڑھیں۔ 2 آدمی ہوں گے، 4 آدمی ہوں گے، 5 آدمی ہوں گے، کم سے کم اجتماعیت کا ایک مثال، ایک نمونہ تو قائم ہو جائے گا۔ اور مسجد کو قائم کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ مسلمان ایک ساتھ مل کر نماز پڑھیں، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ کیا اتنی جگہ جو ہے فالتو گھیر کر کیا ضرورت ہے ایک گھر کے بنانے کی؟ اپنے اپنے گھروں میں جو ہے نماز پڑھ لیں، ہم اتنے ہی ثواب دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتا تھا،
لیکن چونکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک ساتھ اور اجتماعیت کے ساتھ رہنے کی تعلیم دیتا ہے، کہیں بھی رہو، جہاں بھی رہو، شہر میں رہو، گاؤں میں رہو، بستی میں رہو، محلے میں رہو، کہیں بھی رہو، مل جل کر رہو، اجتماعیت کے ساتھ رہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ مسجد قائم کرو، اور صرف مسجد قائم کر کے اس کو چھوڑ نہیں دینا ہے، اسے اپنی سجدوں کے ذریعے سے آباد کرو۔ تو مسجد کا خاص مقصد یہی ہوتا ہے کہ مسلمان ایک جگہ مل جل کر ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں، تاکہ ان کی اجتماعیت، ان کا اتحاد، ان کا اتفاق برقرار رہے۔ تو پہلی مسجد اسلامی تاریخ کی مسجد قباء تھی، اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے آپ نے کام مسجد کی تعمیر کا کیا، اور اس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، مسجد النبی، مسجد الرسول کہا جاتا ہے، جسے ہم اور آپ مسجد نبوی کہتے ہیں، جہاں پر ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے، اور اسلام کی عالی شان مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے۔ اس کے بعد مسلمان جہاں جہاں گئے مسجد آباد ہوتی نہیں۔ مدینہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدینہ کی آبادی تھی زیادہ نہیں تھی، اس وقت مدینہ کے اندر چھوٹی بڑی مسجدیں تقریباً 30 سے اوپر تھیں، اور سارے مسلمان جمعے کی نماز ایک مسجد میں آ کر پڑھتے تھے، یعنی مسجد نبوی میں آ کر پڑھتے تھے، اور بقیہ اپنے اپنے محلوں کی مسجدوں کو آباد کرتے تھے۔ وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ ہم اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد ہی نہیں کرتے ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنا مسلمانوں پر ضروری ہے، اور جیسے کہ عرض کے حدیث کے حوالے سے کہ مسجدوں کو آباد وہی کرتے ہیں جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا یقین رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اور حدیث میں آیا کہ جو آدمی اللہ کے گھر کو آباد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو اسے آباد کریں گے، اور جو مسجدوں کو، اللہ کے گھر کو ویران کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ویران کر دیں گے۔ تو اسلام کے اندر مسجد کی بڑی اہمیت ہے، اس کی اہمیت کو جانیں، اور اس کی دیکھ بھال کا، اس کے سارے انتظامات کا بھی خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ اور جو مسجدوں میں آنے سے روکے، کوئی بھی سبب ہو، تو اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم اور کون شخص ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں کو اللہ کے ذکر ہونے سے روکے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، کچھ جگہ بورڈ لگے رہتے ہیں کہ یہاں فلاں فلاں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں مسجد کیا رول ہو سکتا ہے، کون لوگ مسجد میں آ سکتے ہیں، مسجد کیوں بنائی جاتی ہے، آج تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ مسجد ہوتی ہے اس لیے تاکہ مسلمان ایک ساتھ ہو کر نماز پڑھ سکیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، اور مسلمانوں کی شناخت ان کی مسجدوں سے ہوتی ہے، اسلام کی آن شان بان مسجدوں سے ہوتی ہے۔ یہ آج آپ کو معلوم ہوا کہ حدیث کے اندر مسجد کی کیا اہمیت ہے، قرآن پاک کے اندر مسجد کی کیا اہمیت بتلائی گئی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ مسجد آپ کے سماج کے سدھار اور ترقی کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ادا کر لیں۔